نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یا رحمانو کا یہ سچا عمل، دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، اگر چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گا، جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ محترم ناظرین، خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یا رحمانو کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ آپ کی قسمت آج ایسے چمکے گی، یہاں تک کہ تمہارے دشمن حاسدین حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، کل تک یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، آج ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑ پتی کیسے بن جاتے ہیں، آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہو تو کسی دن بھی پڑھ لو۔ سال کے 365 دن ہیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی گلی، کسی بھی بستی میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا، جاپان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، شام، اپنے گھر میں ایک گلاس صاف پانی کا لے کر بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب پوری طرح سے آپ فارغ ہو، مصروفیت میں رہتے ہوئے اس عمل کو نہ کیجیے گا۔ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کے تمام وظائف سے باری ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں، معدے کے مسائل، دل کے مسائل، بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ پاک آپ کے جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ محترم ناظرین، یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان، آپ پڑھو گے تو خود کہو گے یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتا تو میری بیماریاں، پریشانیاں فوری ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا
کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ جلد بازی میں اس عمل کو ہرگز مت کیجیے۔ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو، وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر کے جائیں۔ جس کو جو چاہیے مانگو، جتنا چاہیے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی بارش برسانے والا سچا وظیفہ ہے۔ غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بے حد آسان اور کمالات کا حامل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا کریم پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، میں آپ ہم سب ایک نظر کے منتظر ہیں۔ اگر ہم پر اللہ کی ایک کرم والی نظر ہو جائے تو پھر اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے مل جاتا ہے۔ آج یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ آج یا کریم پڑھنے سے آپ پر بھی نظر کرم ہو جائے گی۔ آپ نے یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ آپ نے یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لیں۔ یا کریم کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطان وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یا رحمانو کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہوں، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہوں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، مرادیں پوری نہ ہوتی ہوں، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر گرے ہوئے ہو، تو یہ پانی پر پڑھنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے، یقین مانے ساری زندگی اس کے وظائف، اعمال ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ 21 بار آپ نے یا عزیزو پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار زیادہ نہ ایک بار کم پڑھیے گا، کیونکہ عمل کی تعداد ہی سب کچھ ہے۔ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے،
اور ایک مرتبہ بیٹھ جائیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا۔ اور آخر میں اس پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اب آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس پاورفل عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے تمام وظائف کو کہیں پر نوٹ کرتے جائیں یا ترتیب اور تعداد اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا خاص عمل ہے جو فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا جلدی اثر کرنے والا اور اس جیسا پاورفل وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خوشیوں سے آپ کی جولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر گلنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پوری آپ نے یا رحمانو کی پڑھنی ہے۔ یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا جبارو یا جبارو یا جبارو، ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا جبارو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، سورۃ الکوثر۔ اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کر رکھا ہوا ہے، اب اس گلاس کو پکڑیں، اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر دم کریں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ تمام گھر والے اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لیں۔ جو بچ جائے آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے لگا دینے ہیں دیواروں پر۔ پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے، دیواروں پر آپ نے چاروں کونوں میں، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کے چھینٹے لگانے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی جادو ہے، کوئی جنات کا سایہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی بد نظری ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، آپ کے جسم میں سے بھی اور آپ کے گھر سے بھی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ہو سکے تو اس عمل کو 7 دن لازمی کیجیے گا، یا ہفتے میں 1 دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔